اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 42ویں نمبر پر 42 42nd نمبر جو ہے وہ ہے الجلیل. 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 اور اس کے جو ہے عدد جو ہیں عدد کبیر 73 ہیں، 73 جی 73 ہیں، اور مفرد عدد اس کا ایک ہے. ہاں یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے. جلیل جلال سے ہے، مطلب ہے کہ جلیل کا معنی بہت بڑی قدرت اور مرتبے والا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بڑی قدرت اور مرتبے والا کون ہو سکتا ہے. وہ جلال سے، اور جلال کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ ساری عظمتیں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں. اس قدر بلند ذات ہے کہ ساری جو بلندیاں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں. اتنی قوی اور طاقتور ذات ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ضعف اور کمزوری بن جاتی ہیں. یہ ہے جلیل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال سے ہی کائنات جو ہے وہ اپنے کام کے اندر جو کار فرما ہے. آسمانوں کے اندر ستارے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اسی طریقے چاند سورج جو ہے ستارے، آسمان، زمین کی وسعتیں، ذرہ ذرہ صحراؤں ریگستانوں کا ہر چیز اللہ کے جلال اور قدرت اور طاقت سے جو ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے اپنی حدود کے اندر رہتا ہے. تو یہ جلیل اور بڑا بابرکت اور قوی نام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکہ بھی اس کے سامنے بالکل مدہوش ہو جاتے ہیں. جب اللہ کا جلال دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے فرشتے اس کے سامنے مدہوش ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر کائنات کے سارے پانی اکٹھے کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرے گا، اتنا بڑا سر ہے اس کا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلال اور عظمت سے جو گھبراتے ہوئے پگھلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا. ایسا جلال ہے اللہ تبارک. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک جو ہے تھوڑے سے صاحب منصب کا جلال ہو تو رعایا پر کیا حالت ہوتی ہے. تو یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ. تو یہ اللہ کی جلال و قدرت کے سامنے فرشتے بھی جو ہے وہ مدہوش رہتے ہیں، وہ جو ٹھہر نہیں سکتے. اور یہ نام بڑا بابرکت ہے. اس کے اندر جو ہے جاہ و جلال اور حشم و شوکت کی بڑی طاقت ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی عظمت اور جاہ و جلال پیدا ہو جائے، ایسی وجاہت پیدا ہو کہ جہاں جائے تو فوراً دیکھتے ہی لوگ اس کی بات کو سنیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اس نام کا ورد کرے. یا تو اس کی عدد کے اعتبار سے کرے 73 ٹائم، 73 دفعہ، یا وہ آدمی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے. اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، ہاتھوں پہ دم کرے کہ 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے. تو پھر جو اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اس کو جاہ و جلال عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک خوبی اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی چیزیں چوری ہوتی ہیں، یا یہ کہ سفر میں ہے، اس کو خطرہ ہے کہ میری جیب نہ کٹ جائے، میرا بیگ چوری نہ ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی چیز، کسی بھی قسم کی چوری کا خطرہ ہے، تو جب بھی نکلے تو صرف 11 مرتبہ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، جو اپنے ساز و سامان اس کے اوپر پھونک لے. ایک سوئی اور بٹن بھی چوری نہیں ہوگا. یعنی یہ نام کا ایسا حصار پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، کوئی چیز چوری نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان رات کو گھر کا دروازہ بند کرے یا اپنا کوئی سیف ہے اس کو بند کیا، لاک کیا، تو بند کرتے ہو 11 دفعہ پڑھ کے یا جلیلو یا جلیلو اس کے اوپر پھونک دیں، انشاءاللہ کوئی چور اس کو توڑ نہیں سکے گا اور آپ کی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی. یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کا انٹرویو ہے، آپ انٹرویو کے لیے گئے ہیں اور جناب وہ باس کے سامنے بیٹھنا ہے، یا پوری ایک جیوری ہے جس کے سامنے آپ کو انٹرویو دینا ہے، آپ پر خوف طاری ہے، روب انٹرویو کا، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ آپ جو ہے وہ 73 ٹائم اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور سارے رستے یا جلیلو پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں. جتنا فرصت کا وقت ملے تو اسی کا ورد رکھیں، یا جلیلو، اور اپنے انٹرویو کے اندر شریک ہو جائیں. انشاءاللہ جو انٹرویو لینے والے ہیں ان پر آپ کا ایسا رعب دبدبہ پڑے گا کہ بس وہ 2-4 باتیں پوچھ کے آپ کو پاس کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس پہ بڑی تاثیر ہے. اور ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا بادشاہ ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ بہت سے ایسے کونے خدرے ادارے کے یا ملک کے ایسے کہ جہاں یہ توجہ نہیں کر پاتا، یا وہاں کی جو تفصیلات سے آگاہ نہیں ہے، یا وہاں جو لوگ ہیں وہ صحیح طریقے سے اس معاملات کو ٹیکل نہیں کر رہے، اس کے علم میں نہیں ہے، تو یہ یا جلیلو کا ورد کر کے اس اللہ کے سپرد کر دے ان حصوں کو
یا اللہ ان علاقوں کی مجھے خبر نہیں ہے یا ان ادارے کی چیزوں کی مجھے خبر نہیں ہے، اب آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس کو فکس کر دیں۔ اس کے لیے 313 دفعہ یا جلیلوں کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ وہ جو مواقع ہیں وہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں۔ باقی جگہوں پہ تو میں اپنی تدبیر کروں گا اور آپ کے جاہ و جلال ہی وہاں کار فرما ہوں گے، لیکن یہ وہ جگہیں ہیں جس کی تدبیر بھی میں نہیں کر پا رہا، مجھے خبر ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی رحمت سے جو اس کو سنبھال لیجیے۔ تو یہ اگر کر دے گا تو بادشاہ وقت بھی ہے تو اس کے زیر سلطنت جتنے بھی علاقے ہیں جو اس کے علم میں نہ بھی ہوں تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ چلنے لگیں گے، یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ سبحان اور اگر جو خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا اور سنا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے کہ جس کو دنیا میں اللہ اس کو وجاہت وجیہن فی دنیا میں اس کو وجاہت عطا فرمائیں گے، اور ایمان و عمل صالح ہوگا تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت یہ یا جلیلو، یہ جو جاہ و جلال کی جو بات ہے، یہ آپ نے کچھ ایسے فرما دی کہ یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ 100% لوگوں کی ضرورت ہے۔ ضرور